آج کا ہمارا ٹاپک ہے قیامت کے دن پر اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ دیکھیں، ایمان کی 6 بنیادیں ہیں۔ کون کون سی ہے یہ بھی جان لیتے ہیں کہ ایمان لانا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اچھی بری تقدیر پر، اور قیامت کے دن پر اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ ان میں سے ایک بنیاد جو ہے وہ ہے قیامت کے دن پر اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ اسی کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے۔ اس پر اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے۔ اس بنیاد کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اللہ نے اس بنیاد کا ذکر کسی نرمی انداز سے نہیں کیا بلکہ سخت انداز سے کیا ہے، ڈرانے آگاہ کرنے کے انداز سے کیا ہے۔ جس سورے کی میں آج آپ کے سامنے بات کر رہی ہوں وہ ہے سورہ نبا، قرآن کا 78 نمبر سورہ، جو عام طور پر 30ویں پارے کا پہلا سورہ ہے۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں سورہ نبا کے ثانی نزول کے بارے میں۔ سورہ نبا مکی سورہ ہے، اس میں 40 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نبی پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو جیسے کوئی آیت نازل ہوتی تو اللہ کے رسول صحابہ و صحابیات کو سناتے، اور صحابہ اور صحابیات ان کی آیتیں سن کر کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اے اللہ کے رسول ہم نے اطاعت کی۔ لیکن ان مکے میں چند ایسے بدبخت تھے جو اللہ کے نبی کے خلاف ہونے والے غیر مسلم بھی تھے، جو صرف مسلمان کی مخالفت نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف بھی دیتے تھے، نعوذ باللہ۔ جیسے کوئی آیت نازل ہوتی تو اس کا مذاق اڑاتے اور اس پر طنزیہ باتیں کرتے، تانا مارتے، صحابہ صحابیات کو بھی تانا مارتے تھے۔ جب اللہ کے رسول پر قیامت کے تعلق سے آیت نازل ہو رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان آیتوں کو دین کی دعوت دینے کی نیت سے ان غیر مسلموں کو بتایا تو یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے ہدایت ہے، قیامت کا ذکر کیا تو چند ایسے غیر مسلم لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ اللہ کے ساتھ ہم تو شرک کر رہے ہیں، بتائیے کہاں ہے آپ کا اللہ؟ نعوذ باللہ۔ قیامت کب آنے والی ہے بتائیے، ہم تو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ کے اللہ تو آپ کو بچا بھی نہیں رہے، نعوذ باللہ۔ اس قسم کی باتیں بہت عام ہو رہی تھی۔ پھر اللہ نے سورہ نبا ان کے تعلق سے نازل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون، یہ لوگ کس کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی، یہ ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے متعلق، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، اس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، یقیناً یہ ابھی جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر بالیقینی انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ الم نجعل الارض مہادا، اللہ آگے اپنی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ سوچنے والی بات ہے اور غور و فکر بھی کرنی چاہیے کہ اگر زمین جیسی ہے ویسی نہ ہوتی، اگر ہر طرف پہاڑ ہوتے، سمندر ہوتی، ندی ہوتی، تو کیا ہم اس میں آسانی کے ساتھ چل سکتے تھے؟ یا آسمان زمین میں ہوتا تو کیا ہمارا چلنا آسان ہوتا؟ نہیں نا۔ تو اللہ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے لیے زمین کو فرش بنا دیا تاکہ ہم آسانی کے ساتھ چلیں اور پھریں۔ آگے اللہ کہتا ہے کہ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میکھے نہیں بنایا، ہم نے زمین پہ پہاڑوں کو گاڑ نہیں دیا۔ اگر اللہ پہاڑوں کو زمین میں کھیلوں کی طرح نہ گاڑتا تو یہ زمین ہچکولے کھاتی، بار بار ہلتی، کیا ہم سکون سے اس زمین پہ رہ پاتے؟ اگر اللہ کہتا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا۔
جب آدم علیہ السلام جنت میں گئے تو انہیں بڑا اکیلا پن محسوس ہوتا تھا. تب انہوں نے اللہ سے اپنے اکیلے پن کا ذکر کیا تو اللہ نے ان کی زندگی میں حوا علیہ السلام بھیجا, اور اس کے بعد سے ہی اللہ انسانوں کو جوڑے جوڑے ہی بھیج رہا ہے. انسان ہو, جانور ہو, سب کے جوڑے ہیں. اور دیکھا جائے تو شوہر بیوی کو بھی اللہ نے ایک سکون کا ذریعہ بنایا ایک دوسرے کے لیے. آگے اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا. اگر ہم پوری دن تھکے ہوں, پورے دن ٹینشن میں ہوں, لیکن جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمیں ایک سکون ملتا ہے. آگے اللہ کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور رات کو ہم نے پردہ بنایا, یعنی رات کا اندھیرا اور سیاہی ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے, جس طرح لباس انسان کے جسم کو چھپا لیتا ہے. اور پھر آگے اللہ کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا. دن کو ہم نے روشن کیا تاکہ انسان اپنی روزی روٹی کمائے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے. کیا اس پہ غور و فکر نہیں کرتا انسان؟ کیسے دیکھتا نہیں ہے کہ اللہ نے کیسا آسمان بنایا, ستاروں سے سجا دیا, اتنا خوبصورت آسمان بنایا. کوئی پلرز نہیں ہے, کوئی سگاف نہیں, کوئی چھید نہیں. کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آسمان ہم پہ گر جائے گا؟ نہیں نا. اللہ نے ہر چیز کو ہمارے لیے کتنی خوبصورتی سے بنایا, تو ہمیں اس پہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا, اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ یعنی سورج بھی پیدا کیا اللہ نے, تاکہ اس سے ہمیں روشنی مل سکے, اس سے ہمیں دھوپ مل سکے, اور اتنی ہی دوری پہ رکھا جتنی کی ہمیں ضرورت ہے. اگر وہی سورج ہمارے تھوڑا بھی قریب آ جائے تو وہ ہمیں جلا دے. پھر اللہ آگے کہتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, اور بادلوں سے ہم نے باکثرت پانی بہایا. آگے کہہ رہا ہے کہ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا, تاکہ ہم نکالے اس کے ساتھ غلہ اور نباتات. اللہ اگر آسمان سے پانی نہ برساتا تو کیا اناج ہوتے, سبزیاں ہوتی. ہماری زندگی کے لیے اناج بھی ضروری ہے, سبزیاں بھی ضروری ہے, ہر چیز ضروری ہے, پانی بھی ضروری ہے. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا, اور گھنے باغ بھی اگائیں. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا, اتنی ساری نعمتوں کا بیان کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ بے شک فیصلے کا دن, فیصلے کا وقت مقرر ہے. آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا, جس دن کے سور پھونکا جائے گا پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے. حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں کیسے سکون سے اس جمی پر رہ سکتا ہوں جبکہ اسرافیل علیہ السلام نے سور کو اپنے ہونٹوں پہ رکھ لیا ہے اور سر کو تھوڑا جھکائے ہوئے ہیں, کان کو عرض کی طرف توجہ میں رکھے ہوئے ہیں, اور پلک تک نہیں جھپکاتے کہ اگر پلک جھپک گئی تو ہو سکتا ہے سور پھونکنے کا حکم آ جائے, اور سانس اندر کھینچ چکے ہیں. بس اللہ کے عرض کی طرف نظر ہے, جیسے ہی حکم آئے گا سور پھونک دیا جائے گا. سور کے بارے میں اللہ نے سورہ یاسین میں آیت نمبر 51 میں کہا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تب سب کے سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے. انسان کہے گا یا لیتنی, اے اللہ مجھ پر لعنت ہو, کس نے مجھے اپنی قبر سے اٹھایا. اللہ کی جانب سے پیغام آئے گا کہ یہ رحمان کا وعدہ ہے, اور اللہ کے رسولوں نے سچ بات کہی تھی. ہر نبی نے قیامت کے تعلق سے ڈرایا تھا. ایک اور حدیث ہے کہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے. سور پھونکنے سے پہلے دکاندار کپڑا کھول کر خریدار کو دکھائے گا, نہ اسے بیچ پائے گا اور نہ اسے تہ کر پائے گا. اللہ اکبر. انسان کھانا کھانے کے لیے نوالا اپنے منہ تک لے جائے گا لیکن کھا نہیں پائے گا.
کیونکہ سور پھونک دیا جائے گا اور جب سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایک مخصوص بارش بھیجے گا۔ آدم علیہ السلام سے قیامت آنے تک کیا آج وہ ہماری طرح ہیں؟ جسم گل چکا ہے، ہڈیاں گل گئی ہیں۔ ہم بھی ایک دن مر جائیں گے، ہمارا جسم، ہماری ہڈیاں بھی گل جائیں گی اور ہمارا وجود بھی نہیں رہے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ انسان کی جو ٹیل بون کی کولے کی آخری ہڈی ہوتی ہے نا، وہ ہڈی کو اللہ برباد ہونے نہیں دے گا۔ قیامت کے دن اللہ ایک مخصوص بارش برسائے گا اور اس ٹیل بون سے انسان کو پھر پیدا کیا جائے گا اور سب کے سب اپنے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آیت 19 اور 20 میں اللہ قیامت کے حالات بتاتا ہے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا۔ آسمان کی اتنی تعریف، اتنی بڑائی بتانے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ یہی آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا۔ کیوں پھاڑ دیا جائے گا؟ تاکہ اللہ کے ملائکہ زمین پر نازل ہو۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا۔ اور پہاڑ چلائے جائیں گے، بس وہ سرابا ہو جائیں گے۔ سرابا وہ ریت جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہے، پہاڑ بھی دور سے نظر آنے والی چیز بن کر رہ جائیں گے، یعنی دھوکے والی چیز۔ ان جہنم کانت مرصادا۔ بے شک دوزخ گھات میں ہے۔ گھات ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چھپ کر دشمن کا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ وہاں سے گزرے تو فوراً حملہ کر دیا جائے۔ جہنم کے دروگا بھی جہنمیوں کے انتظار میں اسی طرح بیٹھے ہیں، یا خود جہنم اللہ کے حکم سے کفار کے لیے گھات لگائے بیٹھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کو 70,000 رسیوں سے فرشتے پکڑے ہوئے ہیں اور ایک ایک رسی اتنی بڑی ہے کہ ایک ایک رسی کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے ٹوٹل دیکھا جائے تو 4,90,00,000 فرشتے جہنم کو بے قابو ہونے سے روک رہے ہیں، اور یہی جہنم کو جب قیامت میں اللہ حکم دیں گے کہ گنہگاروں کے سامنے آؤ، تو یہ جہنم جب گنہگاروں کو دیکھے گی تو کوشش کرے گی کہ 4,90,00,000 فرشتوں کی چنگل سے نکل کر ان کو کھا لیں۔ جہنم پہلی بار کوشش کرے گی، فرشتے اس کو پکڑ لیں گے، دوسری بار کوشش کرے گی، پھر کامیاب نہیں ہوگی، تیسری بار 4,90,00,000 فرشتوں سے چھوٹ کر جہنم گنہگاروں کو نکل لے گی۔ اللہ اکبر! اللہ ہم سب کی حفاظت کرے جہنم سے۔ ان گناہگاروں میں صرف کافر اور مشرک نہیں ہوں گے، بلکہ ان گناہگاروں میں مسلم بھی ہوں گے جو پابندی سے نماز نہیں پڑھتے ہوں گے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آگے اللہ کہتا ہے للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے وہی، یعنی جہنم جو ہے وہ کس کا ٹھکانہ ہے؟ سرکشوں کا۔ لابثین فیہا احقابا، اس میں وہ مدتوں تک پڑے رہیں۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور نہ وہ اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی مشروب کا۔ الا حمیما وغساقا، بس ان کے لیے گرم پانی اور بہتی پیپ ہی ہوگی۔ انہیں پینے کے لیے صرف اور صرف گرم پانی دیا جائے گا، اور جہنمیوں کا خون، پیپ اور ان کے آنسو ہی انہیں پلائے جائیں گے۔ جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے ان کے اعمالوں کا، یعنی انہیں اتنی ہی سزا دی جائے گی جس قدر اس کی برائی یا ان کا عمل تھا، اس سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی۔ اور ان کا جرم کی بنیاد یہ بات تھی کہ انہوں نے اس بات کا یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ان کا محاسبہ بھی کیا جائے گا، اسی بنیاد پر انہوں نے آیت کا انکار کیا تھا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ حساب کی تو امید ہی نہیں رکھتے تھے، وہ تو یہ سوچتے تھے کہ ہمارا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، ہم مر جائیں گے بعد۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور بے باکی سے ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔
آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے، سمار کر رکھا ہے. یعنی اللہ کہتا ہے کہ لوح محفوظ میں یا وہ ریکارڈ جو فرشتے لکھ رہے ہیں. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے جو تم نے گناہ کیا ہے. ابھی تک پہلے اللہ نعمتوں کا ذکر کر رہا تھا، اس کے بعد اللہ نے گناہگاروں کے بارے میں بتایا، جہنم کے بارے میں بتایا. اب اللہ پرہیزگاروں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان للمتقین مفازا، یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے. حدائق وعنابا، باغات ہے اور انگور ہے. وکواعب اترابا، اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں ہیں. وکأسا دہاقا، چھلکتے ہوئے جام شراب کے ہیں. لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اور وہاں تو وہ بے خدا باتیں نہ سنیں گے اور نہ ہی جھوٹی باتیں سنیں گے. آگے اللہ کہتا ہے کہ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے بدلہ ہے جو آپ نے اپنے اعمال کے حساب سے آپ کو ملا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، جو آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب چیزوں کا مالک ہے، بڑا مہربان ہے، اس دن اس سے کوئی بات تک نہ کر سکے گا. اللہ تعالیٰ کے جلال، رعب اور دبدبے کا یہ حال ہوگا کہ جب تمام مخلوق قیامت کی ہولناکیوں سے گھبراہٹ میں مبتلا ہوگی تو کسی کو یہ ہمت ہی نہیں پڑے گی کہ وہ مخلوق خدا پر اللہ تعالیٰ سے رحم کے لیے سفارش کر سکے، اور ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء بھی. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، جس دن جبرائیل اور باقی سب فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے، رحمان سے وہی بات کر سکے گا جسے وہ خود اجازت دے اور جو درست بات کہے گا. ذالک الیوم الحق، یہ وہ دن ہے جو حقیقت ہے، جو حق ہے، جو آ کے رہے گا. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف واپس جانے کی راہ اختیار کرے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ دن تو ہو کے ہی رہنا ہے، یہ دن تو مقرر ہے. اب انسان کیا چاہتا ہے؟ وہ اللہ کے نزدیک اپنا گھر بنانا چاہتا ہے یا پھر وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتا ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے وہ خود ڈیسائیڈ کر لو. اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا. یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا. یعنی جب وہ اپنے لیے ہولناک عذاب دیکھے گا تو یہ آرزو کرے گا کہ بعض کہتے ہیں کہ اللہ جانوروں کے درمیان بھی عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا، حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی پر کوئی زیادتی کی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ دلا دے گا. اس کے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ جانوروں کو حکم دے گا کہ مٹی ہو جاؤ، چنانچہ وہ مٹی ہو جائیں گے. اس وقت کافر بھی آرزو کرے گا کہ کاش وہ بھی جانور ہوتے اور آج مٹی بن جاتی. اللہ اکبر. اس سورہ سے ہمیں کیا سیکھ ملتی، کیا سبق ملا ہمیں اس سورہ سے؟ دیکھیے جس طریقے سے اس دنیا کے ایگزام ہوتے ہیں تو کیا اس دنیا کے ایگزام کے پیپر ہمیں بتائے جاتے ہیں؟ نہیں بتائے جاتے، ہمیں پہلے سے تیاری کرنی ہوتی نا. تو اسی طریقے سے آخرت کا بھی ایگزام ہونا ہے، لیکن اللہ کا اتنا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے بارے میں پہلے سے ہی آگاہ کر دیا، پہلے سے ہی بتا دیا کہ دیکھو اس کی تیاری کر لینا، قیامت آئے گی ہی آئے گی، وہ تو برحق ہے، ایک دن فکس ہے جو قیامت آئے گی
اور مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا قبروں سے اور حساب کتاب لیا جائے گا ان اعمالوں کا جو تم اس دنیا میں کرتے رہے ہو۔ اب تم سوچ لو کہ کیا تمہیں جنت چاہیے یا جہنم، اپنا ٹھکانہ اللہ کے قریب چاہیے یا جہنم میں چاہیے۔ اب یہ چیزیں ہمیں سوچنا ہے، تو ہمیں یہ دنیا کی صرف فکر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور آخرت کی فکر اس دنیا سے زیادہ ہونی چاہیے۔